آج کی تیز رفتار دنیا میں جہاں زیادہ تر لوگ غیر فعال طرز زندگی گزار رہے ہیں، روزانہ 30 منٹ پیدل چلنا صحت کو بہتر بنانے کے لیے ایک مؤثر اور آسان حل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اگرچہ یہ زیادہ شدید ورزشوں کے مقابلے میں معمولی معلوم ہوتا ہے، لیکن پیدل چلنے کے فوائد صرف کیلوریز جلانے سے کہیں زیادہ ہیں۔ طبی سائنس نے ثابت کیا ہے کہ روزانہ کی یہ معمولی عادت جسمانی، ذہنی اور یہاں تک کہ سماجی اور روحانی فلاح و بہبود کا ایک بنیادی ستون ہے۔ قلبی صحت، لمبی زندگی کی جانب ایک قدم۔ پیدل چلنا ایک نرم لیکن طاقتور ایروبک ورزش ہے جو دل کی صحت کو فروغ دیتی ہے۔ جب آپ تیز چلتے ہیں تو آپ کی دل کی دھڑکن بڑھتی ہے، خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور دل کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ 30 منٹ پیدل چلنے سے دل کی بیماریوں جیسے کورونری آرٹری ڈیزیز اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہو جاتا ہے۔ پیدل چلنے سے خراب کولیسٹرول LDL کم ہوتا ہے اور اچھے کولیسٹرول HDL کی سطح بڑھتی ہے، جو دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ ذیابیطس کی روک تھام اور علاج۔ ذیابیطس یعنی شوگر کے خطرے سے دوچار یا اس کا سامنا کرنے والے افراد کے لیے پیدل چلنا ایک انقلابی عمل ہے۔ باقاعدہ پیدل چلنا انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتا ہے، جس سے جسم گلوکوز کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ خاص طور پر کھانے کے بعد 30 منٹ پیدل چلنا بلڈ شوگر کی سطح کو مستحکم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق مستقل پیدل چلنے سے ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ 50% تک کم ہو سکتا ہے۔ پٹھوں اور ہڈیوں کی مضبوطی۔ پیدل چلنا پٹھوں، ہڈیوں اور جوڑوں کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ ہڈیوں کی کثافت کو بڑھاتا ہے، جس سے خاص طور پر بوڑھے افراد میں آسٹیوپوروسس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیدل چلنے سے جوڑوں کی روانی میں اضافہ ہوتا ہے، جو آرتھرائٹس جیسی بیماریوں سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ بیماری یا سرجری سے صحت یاب ہونے والے افراد کے لیے پیدل چلنا اکثر کم سختی والی ورزش کے طور پر تجویز کیا جاتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ حرکت اور طاقت بحال ہو سکے۔ ذہنی صحت، دماغ اور جسم کا تعلق۔ پیدل چلنے کے فوائد جسمانی صحت تک محدود نہیں، اس کا ذہنی فلاح و بہبود پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ پیدل چلنے سے انڈورفنز خارج ہوتے ہیں، جو قدرتی طور پر موڈ کو بہتر بناتے ہیں اور تناؤ، پریشانی اور ڈپریشن کو کم کرتے ہیں۔ کسی پارک یا قدرتی ماحول میں 30 منٹ کی واک کے اثرات مزید بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ قدرتی ماحول میں وقت گزارنے سے کورٹیسول کی سطح کم ہوتی ہے، جو کہ تناؤ کا ہارمون ہے۔ وزن کا کنٹرول اور میٹابولزم کی بہتری۔ اگرچہ پیدل چلنا دوڑنے یا ویٹ لفٹنگ جیسا سخت نہیں لگتا، لیکن جسمانی وزن کے کنٹرول میں اس کا کردار ناقابل انکار ہے۔ ایک تیز رفتار 30 منٹ کی واک تقریباً 150 کیلوریز جلا سکتی ہے، جو وقت کے ساتھ وزن میں کمی یا اسے برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ میٹابولزم کو بھی بڑھاتا ہے، جس سے جسم آرام کی حالت میں بھی توانائی کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں بہتری۔ روزانہ پیدل چلنے سے جسم کے مدافعتی رد عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ جو لوگ روزانہ کم از کم 30 منٹ چلتے ہیں، وہ کم بیمار پڑتے ہیں، اور اگر بیمار ہو بھی جائیں تو ان کی علامات ہلکی ہوتی ہیں۔ پیدل چلنے سے سفید خون کے خلیات یعنی وائٹ بلڈ سیلز کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، جو انفیکشن سے لڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دماغی صحت اور ذہن کی حفاظت۔ جسم کے دیگر اعضاء کی طرح دماغ بھی باقاعدہ جسمانی سرگرمی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پیدل چلنے سے دماغ میں خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، جس سے یادداشت اور علمی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بوڑھے افراد کے لیے یہ نیورو ڈی جنریٹو بیماریوں
جیسے الزائمرز اور ڈیمنشیا کو روکنے یا تاخیر دینے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمہ جہت فلاح و بہبود کا نسخہ۔ طبی نقطۂ نظر سے پیدل چلنے کے فوائد جسم کے ہر نظام تک پھیلتے ہیں۔ دوسری بہت سی ورزشوں کے برعکس پیدل چلنے کے لیے کسی خاص سامان، جم کی رکنیت یا پیشگی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بآسانی قابل عمل، خوشگوار اور پائیدار ورزش ہے۔ روزانہ 30 منٹ پیدل چلنے کی طاقت اس کی سادگی میں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عزم ہے جو جسمانی، ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے بے پناہ فوائد فراہم کرتا ہے۔ ایک طبی ماہر کے طور پر میں اکثر اپنے مریضوں پر زور دیتا ہوں کہ بہتر صحت کی طرف سفر کے لیے بڑے اقدامات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ سفر صرف ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ پیدل چلنا ایک ایسا تحفہ ہے جو ہم خود کو دے سکتے ہیں، اور اس کے بظاہر معمولی فوائد ہماری زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اپنے جوتے پہنیں، پہلا قدم اٹھائیں اور پیدل چلنے کو اپنی فلاح و بہبود کا بنیادی حصہ بنائیں، اور یاد رکھیں کہ چھوٹے قدم بڑی تبدیلیاں لاتے ہیں۔